السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیوں کر راہ دے گا اللہ ایسے لوگوں کو کہ کافر ہو گئے ایمان لا کر، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور گواہی دے کر کہ بے شک رسول سچا ہے اور آئیں ان کے پاس نشانیاں لے کر، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ راہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ولا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ہلکا ہوگا ان سے عذاب اور نہ ان کو فرصت ملے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور نیک کام کیے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، جو لوگ منکر ہوئے مان کر پھر بڑھتے رہے انکار میں، ہرگز قبول نہ ہوگی ان کی توبہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی ہیں گمراہ۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی، فلن يقبل من احدہم، تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایسے سے، ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ، زمین بھر کر سونا اگرچہ بدلہ دیوے اس قدر سونا، اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کو عذاب دردناک ہے اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ خلاصہ تفسیر، اول ان مرتدین کا بیان ہے جو کفر پر قائم رہ کر اس کو ہدایت سمجھتے رہے، چونکہ ان کا اعتقاد یا دعویٰ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو اب ہدایت فرمائی، لہٰذا ان کی مذمت میں اس کی نفی بھی فرماتے ہیں کہ بھلا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے بعد ایمان لانے کے دل سے اور بعد اپنے اس اقرار کے زبان سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ رسالت میں سچے ہیں، اور بعد اس کے کہ ان کو واضح دلائل حقانیت اسلام کے پہنچ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتے۔ یہ مطلب نہیں کہ ایسوں کو کبھی توفیق اسلام نہیں دیتے، بلکہ مقصود ان کے اس دعویٰ مذکورہ بالا کی نفی کرنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو اسلام چھوڑ کر یہ طریق اختیار کیا ہے ہم کو خدا نے ہدایت دی ہے۔ خلاصہ نفی اس کا یہ ہوا کہ جو شخص کفر کا بے ڈھنگا راستہ اختیار کرے وہ ہدایت خداوندی پر نہیں، اس لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو خدا نے ہدایت دی ہے، کیونکہ ہدایت کا یہ راستہ نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ یقیناً گمراہ ہیں، اور ایسے لوگوں کو سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے کہ اور فرشتوں کی بھی اور بہترے آدمیوں کی بھی، غرض سب کی، اور پھر وہ لعنت بھی ایسے طور پر رہے گی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اسی لعنت میں رہیں گے، اور چونکہ اس لعنت کا اثر جہنم ہے تو حاصل یہ ہوا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان پر عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پاوے گا، اور نہ داخل ہونے سے قبل ان کو کسی میعاد تک مہلت ہی دی جاوے گی۔ آگے ان کا بیان ہے جو پھر مسلمان ہو گئے ان کو اس حکم سے مستثنیٰ فرماتے ہیں، یعنی ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس کفر کے بعد یعنی مسلمان ہو جاویں اور اپنے دل کو بھی سنواریں، یعنی منافقانہ طور پر صرف زبان سے توبہ کافی نہیں، سو بے شک ایسوں کے لیے خدا تعالیٰ بخشش دینے والے رحمت کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے رہے کفر میں، یعنی کفر پر دوام رکھا ایمان نہیں لائے، ان کی توبہ جو کہ اور گناہوں سے کرتے ہیں ہرگز مقبول نہ ہوگی، کیونکہ توبہ عن المعاصی ایک اطاعت فرعیہ ہے، اور اطاعت فرعیہ کے مقبول ہونے کی شرط ایمان ہے، اور ایسے لوگ اس توبہ کے بعد بھی بدستور پکے گمراہ ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے حالت کفر ہی میں، سو ان میں سے کسی کا بطور کفارہ زمین بھر کر سونا بھی نہ لیا جائے گا، اگرچہ وہ معاوضہ میں اس کو دینا بھی چاہے، اور بے دیے تو کون پوچھتا ہے۔ ایسے لوگوں کو
سزائے دردناک ہوگی اور ان کے حامی مددگار بھی نہ ہوں گے۔ معارف و مسائل: ایک شبہ کا ازالہ، کیف یہدی اللہ الی الحیر۔ اس آیت سے بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ کسی کو مرتد ہونے کے بعد ہدایت نصیب نہیں ہوتی، حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ بہت سے لوگ مرتد ہونے کے بعد ایمان قبول کر کے ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں جو ہدایت کی نفی کی گئی ہے اس کی مثال ہمارے محاورات میں ایسی ہے جیسے کسی بدمعاش کو کوئی حاکم اپنے ہاتھ سے سزا دے اور وہ کہے کہ مجھ کو حاکم نے اپنے ہاتھ سے خصوصیت عنایت فرمائی ہے، اور اس کے جواب میں کہا جاوے کہ ایسے بدمعاش کو ہم خصوصیت کیوں دینے لگے، یعنی یہ امر خصوصیت ہی نہیں، اور یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایسا شخص کسی طرح قابل خصوصیت نہیں ہو سکتا اگرچہ شائستہ بن جاوے۔ بیان القرآن۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔